خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ کہیں بھی رشتہ کریں اپنا بیٹی کا بیٹے کا ضرور خاندان دیکھیں. پوری دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے دیکھ دیکھ کہ ایک باپ بیٹے کے آگے بھاگ رہا ہے. یہ دیے تھے کہ بھئی تمہیں میں یاشیاں کرواؤں اور تم مجھے اس طرح سے مارو. السلام علیکم ناظرین، BNN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان یوسف، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیالکوٹ کے علاقہ حاجی پورہ میں بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا. سگی اولاد نے اپنے ہی والد کو گولیوں کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا. حاجی ندیم صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں خود کاروباری لوگ ہیں. ہمارا جو معاملات ہیں ایسے کوئی نہیں تھے اس کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ، جو کہ اس نے ہمیں کبھی کوئی تکلیف دی ہو، کبھی کوئی اذیت دی ہو. اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس بچے کے بقول کہ جی ہم لوگ بہت برے ہیں، ہمارا بھائی بہت برا تھا، وہ تنگ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہمارے نوٹس میں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے ایک ساتھ یہ بزنس کر رہے تھے. جو ہمارا بزنس ہے، ہمارے بھائی نے آج تک ہمیں کبھی کوئی اذیت کوئی تکلیف نہیں دی. ہمارے بڑے اچھے ریلیشن تھے. بلکہ ہم لوگ اس بچے کی جو 3 مہینے پہلے شادی ہوئی اس میں بڑے اچھے جوش و خروش سے شامل ہوئے اور اس کی پوری خوشی کے اندر مطلب ہم نے پورا انجوائے کیا بلکہ ایک ساتھ مل کے. اور ہمارا اس کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہم کہیں یہ ہمارا بھائی ہمیں تکلیف دیتا تھا یا ان بچوں کو تکلیف دیتا تھا، بلکہ ان بچوں کو انتہائی خوش رکھا ہوا تھا. اب یہ بچہ اس طرح کا معاملہ کرے گا یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بڑا ہی اذیت ناک کام کیا اس بچے نے، جو ہمارے خاندان کا نام بھی خراب کیا اور ہمارے بزرگوں کو بھی تکلیف دی. ہمارے بزرگ جو ہیں گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو باتیں جو کر رہا ہے یہ اس سے ہمیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ وہ بچہ بار بار کہتا ہے کہ والد صاحب مجھے ٹارچر کرتے رہے ہیں، والد صاحب مجھے مارتے رہے ہیں، ٹوکا لے کے پڑ جاتے تھے، بہت زیادہ اذیت دیتے تھے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یہ بکواس ہے. آج تک تو ہم نے اپنے بھائی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہمیشہ دائم علی بیٹا یہ اس طرح سے آؤ، اس طرح کی باتیں سنتے رہے. ٹوکا لے کے پڑ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے اور بکواس ہے. یہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اچھا، اس دن جب یہ سارے معاملات ہوئے تو گھریلو رنجش تو ہر گھر میں چلتی ہے، ایسی کیا نوبت آئی کہ اس بچے نے اپنے ہی والد کو گولیوں کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا؟ مجھے اس چیز کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے کہ اس بچے نے یہ کیوں کیا. ہماری تو دماغ میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات. نہ ہم سوچ سکتے تھے کہ یار یہ بچہ کبھی زندگی میں اس طرح کا کام کرے. بلکہ وہ کیا کسی کا بھی بچہ نہیں کر سکتا. اس نے تو سراسر زیادتی کی. اور گھر میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اٹھ کے باپ کو مکہ مارے یا غصہ مارے یا اس کو چھری مار دیں یا قتل ہی کر دیں. یہ تو بڑے آخری درجے کا کام اس نے کر دیا. اس کے بارے میں تو ہمیں تو صبر ہی نہیں آتا. ہم تو رات کو اٹھ کے روتے ہیں ہمارے بھائی کی یاد میں. وہ بندہ کوئی کہے کہ یار یہ مطلب بھائیوں کا دشمن تھا، بھائیوں کے ساتھ زیادتی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اس بندے کے جو مطلب کارنامے تھے اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے بھائیوں کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ کوئی ایسی تکلیف دہ بات نہیں تھی کہ اس کو اس طرح سے بھگا کے مارتا میرے بھائی کو. اچھا، اس نے یہ بھی کہا کہ جب مجھ سے اچانک گولی چل گئی ہے اور میرا کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ نہیں سر، یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اچانک گولی چل گئی. آپ نے دیکھا نہیں اس کا کلپ کس طرح سے بھاگ کے پیچھے گیا باپ کے. کبھی کسی کا باپ اس طرح سے بھاگتا ہے؟ اور غیر آدمی بھاگ جائے تو اس کو تو چھوڑ دو یار، یہ تو تمہارا باپ ہے. اور وہ باپ جس نے اس کے لیے انتہائی محنت بھی کی اور اس کو خوشیاں بھی دیں. ایک شادی ہوئی، 2 شادیاں ہوئی اس بندے کی. اس کی 2 شادیاں ہوئی؟ جی 2 شادیاں ہیں. جو ایک پہلے شادی اپنی من مرضی سے کی، یہ دوسری شادی بھی اس کی مرضی کی تھی. آپ خود سوچ لیں کہ یہ بچہ کس قدر اچھا ہے یا کس قدر برا ہے. ایک شادی ہوئی وہ چھوڑی، اب دوسری شادی بھی اس نے اپنی مرضی سے کی ہے اور باپ نے اس کی ہی بات مانی ہے. آپ سوچیں کہ اتنی محنت کے ساتھ پیسے کما کے اور اس بندے نے اتنی دھوم دھام سے شادی کی اور اتنے سارے زیادہ پیسے خرچ کر دیے اس بچے کی خاطر کی ہے نا. اس نے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے والد صاحب نے میری وائف کو آگے ٹارچر کیا، تو میرے ننیال ہے ساتھ والی گلی میں، تو میں اپنی بیگم کو ادھر چھوڑا ہے. اس بارے میں کیا کہیں؟ نہیں جی، یہ بالکل سراسر غلط ہے. ہم نے اپنے بھائی کے منہ سے آج تک کسی بیٹی یا کسی بہو، ان کی ایک اور بھی بہو ہے پہلے بڑے بیٹے کی، ٹھیک ہے، آج تک اس بچی کو اس نے بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا ایسے کر لو، کوئی بات اس کے علاوہ کی نہیں. کبھی کوئی سختی کی بات نہیں کی اس بندے نے. اور یہ تو ابھی نئی بچی آئی ہے تو اس کے ساتھ نئی دلہن کے ساتھ اس طرح سے بات کرتا ہے. کوئی اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ وہ بندہ مارنے کے لیے اٹھ کے آ جائے. یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ نیو ایئر کے اوپر اپنی شادی کے بعد مری گیا ہوا تھا، اسلام آباد گیا ہوا تھا، گھوم پھر کے آیا. 7-8 لاکھ روپے اس نے خرچ کیے وہاں. 7-8 لاکھ روپے؟ جی بالکل 7-8 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا ہے.
اور باپ نے اتنی محنت سے پیسے کما کے اس لیے دیے تھے کہ بھئی تمہیں میں یاشیاں کرواؤں گا اور تم مجھے اس طرح سے مارو، اس طرح سے میرے ساتھ زیادتی کرو. یہ سراسر جھوٹ اور بکواس ہے. اس بندے نے کبھی بھی اس بچے کو پیسے کے لیے روکا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی بہو کو 2000 روپے روز دیتا تھا، اپنی بیوی کو پیسے 5000 دیتا تھا تاکہ یہ گھر کے اندر خوش باش رہیں. 7000 ہر روز ان کو خرچہ ملتا تھا گھر. اور یہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. اچھا، والدین کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی پاکیزہ بتایا جاتا ہے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بناتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی ایسے کیا، پھر ایسی کیا نوبت آ گئی کس حد تک یہ باتیں چلیں گی؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ دیکھیں نا، ماں باپ اس دن کے لیے بچوں کو پالتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں. اس بچے کو اچھی تعلیم دلائی تاکہ یہ کچھ بن جائے. یہ بنا نہیں اپنی غلطیوں سے، اور یہ سارا بوجھ اس پہ ڈال رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے نے یہ نہیں سوچا کہ یار میرا باپ مجھے اس طرح سے دے رہا اور میں اس کو اس طرح کا میسج دوں گا دنیا کو کہ باپ کو مار ہی دوں. یہ دل خراش بات نہیں ہے، تو ہمارے لیے بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے. لوگوں کے لیے تو دل خراش ہے، ہمارے لیے تو انتہائی بری بات ہوگی ہمارے ساتھ. ہمارا تو پورا خاندان جو ہے نا اس نے خراب کر دیا. ہمارا ایک پلر تھا یہاں پر، یہ توڑ دیا اس بندے نے. ہمارے سر پہ چھت گرا دی ہے اس نے. اب یہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ اولاد کو پالا پوسا اور جوان کر کے تو اس کے ہاتھوں سے مرنا ہے. یہ کیا میسج دیا ہے دنیا کو؟ اب ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ یار اس بندے نے کیا میسج دیا؟ اب دوسرے باپوں پہ کیا گزرے گی؟ جو دوسرے بزرگ باپ ہیں، جو کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں اس بات پہ. وہ اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ کھاتا پیتا اتنا خوش حال رکھنے کے بعد یہ حال ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. جو لوگ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، سختی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا ڈر خوف کی باتیں اس بندے نے پیدا کر دی. یہاں پر تو اچھے خاصے باپ جو پریشان اس بات پہ. اب اس کی سزا تو جو ہے اس کو ملنی ہی چاہیے. اور یہ اگر اس کو سزا نہیں ملتی تو دوسرے باپ سارے جو ہے نا یہ پاکستان کے ہارٹ اٹیک سے مرنا شروع ہو جائیں گے کہ یار ہمارا بیٹا کبھی ہمارے اوپر پستول لے کر نہ آ جائے، ہمیں مار ہی نہ دے. تو اب یہ تو اب گورنمنٹ کرے گی، قانون کرے گا. ہمیں تو اس چیز کا انصاف چاہیے. گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہے سارا کچھ، اور گورنمنٹ کرے گی تو انشاءاللہ تعالی دوسرے بزرگ باپوں کو بھی جو ہے نا تحفظ ملے گا. اچھا لیاقت صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جائیداد کا تنازع تو نہیں ہے اس میں؟ کوئی جائیداد پہ نظر تو نہیں تھی ان لوگوں کی کہ اتنا ماشاءاللہ کاروبار اور یہ سارا کچھ ہمیں مل جائے گا ان کے بعد؟ کوئی اس طرح؟ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ماموں کا اور یہی ان کا ارادہ تھا. ان لوگوں نے اس معصوم بچے کو بہکایا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے نا کارروائی کرے، باپ ہاتھ سے جائے یا بیٹا ہاتھ سے جائے اور ایک جنا اندر ہو. اور جائیداد ہیں اس بچے کی والدہ کے نام پر بھی ہے، زمینیں ہیں، گھر ہے، کیش پیسہ ہے، زیور ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. گاڑی ہے جو کہ یہ گاڑی استعمال بھی نہیں کر رہے لیکن گھر پہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے. کس چیز کی کمی تھی ان کو؟ اب یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے کہ اگر وہ بندہ کہے جی میرے پاس گاڑی نہیں تھی، گاڑی ان کے پاس ہے، زیور بیوی کے پاس ہے، پیسہ کیش ان کے پاس ہے، گھر ان کے نام لگایا ہوا ہے، زمین ان کے نام ہے جو 7-8 کروڑ کی ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھتے رہے ہیں. جی بالکل بیکن ہاؤس میں پڑھتے رہے ہیں، اور اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس بندے کی آگے پڑھائی نہیں ہو سکی. ہمارے بھائی نے اسے کرکٹر بنانے کی کوشش کی. پہلے سوچا کوئی اعلیٰ افسر بن جائے گا، اعلیٰ تعلیم دلائی، یہ رک گیا. پھر کرکٹر بنانے کی کوشش کی. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے 1-2 سٹیپ پاس بھی کیا ہوا ہے، پھر آگے جا کے رہ گیا، نہیں ہوا. اب یہ بتائیں کہ اتنی چیزیں کرنے کے بعد بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر اسے باہر ملک بھیجنے کی کوشش کی. اب یہ 3 فروری کو اس کا انٹرویو تھا باہر بھیجنے کے لیے کہ جاؤ بھی. امریکہ کا ویزا جو تھا اس نے اپلائی کیا ہوا تھا اور باپ ہی سب خرچہ کر رہا تھا نا. اس کا ویزا 3 تاریخ کو لگنا تھا، اس کا اور اس کی وائف کا بھی، اس کی والدہ کا بھی، اس کے بھائیوں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی. وہ اتنے پیسے خرچ کر رہا تھا کہ یہ لوگ باہر جائیں، گھوم پھر کے آئیں. تو یہ لوگ ابھی انٹرویو سے پہلے یہ واقعہ کر دیا. اب کہاں سے انٹرویو ہونا تھا ان کا؟ اب آپ اس کو ہی دیکھ لیں کہ اگر وہ بندہ خرچ نہیں کرتا تھا تو یہ معاملہ کیسے ہوا؟ پھر یہ کیسے ان کا انٹرویو تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور خود کا اس نے اپنا نہیں کیا، انہیں ان لوگوں کے لیے کیا کہ یار چلو تم لوگ جاؤ گھوم پھر کے آؤ. بیوی، اس کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے. اب اس سے زیادہ بندہ کیا کر سکتا؟ اپنی جان ہی دے سکتا نا. آخر اس نے جان دے دی ان کے پیچھے. غلطی میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوتا. سب لوگوں نے دیکھا، اس بچے کی باڈی لینگویج نہیں دیکھی لوگوں نے کہ وہ کس طرح سے آ رہا اور کس طرح سے باپ اس کو سمجھا رہا اچھا یار جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تو وہ پیچھے بھاگ کے آیا. وہ بندہ جان بچا کے بھاگا ہے. میں نے دیکھا کہ پسٹل سے اشارے کرتا رہا ہے والد صاحب کو کہ ادھر سے جائیں. پتہ نہیں جی وہ اس کو اندر سائڈ پہ لے جا کے مارنا چاہتا تھا، یہ کیا کرنا چاہتا تھا اللہ عالم. یہ وہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن وہ ہمارا بھائی وہاں سے بھاگا ہے
اور ہمیں کیا پوری دنیا کو تکلیف ہو رہی ہے دیکھ دیکھ کے کہ ایک باپ بیٹے کے آگے بھاگ رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور جا کے اس جگہ بھی اس بندے نے مارا جہاں پر مسجد بننی ہے کل کو. اس جگہ مسجد بنانی؟ جی بالکل، اس جگہ پہ مسجد بننی ہے، اور ہمارا بھائی محلے داروں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کلیئر کرواؤ سارا پلاٹ، میں مسجد بنواؤں گا یہاں پر، میں اپنی جیب سے پیسے خرچ کروں گا. یہ ہمیں محلے داروں نے بتایا. مطلب اس طرح کے بندے کو مار دینا، اور ایک ایک بندے کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہوا ہے. یہاں پر جہاں پر وہ کام کر رہا تھا، بزنس کر رہا تھا، وہاں پر جو کسٹمر ہیں ایسے لوگ آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یار ہماری بیٹی کی شادی ہے. اس بندے نے ہمارے پاس پیسے کم تھے، اس نے 50,000 چھوڑ دیا، لاکھ روپیہ چھوڑ دیا. غریب کمزور لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرتا تھا وہ بندہ. اور یہ بندہ کہے کہ جی یہ پیسے ہمیں نہیں دیتا تھا، ہمیں خرچہ نہیں دیتا تھا. اس کا لباس دیکھیں، اس کی گاڑی دیکھیں، اس کی ڈیل ڈول دیکھیں. ابھی تو 60-70 لاکھ روپیہ اس نے اس کی شادی پہ خرچ کیا، تو پیسے نہیں دیتا تھا. اب یہ کتنی بڑی جھوٹی اور بکواس ہے. دیکھیں اب میں کیا کہوں آپ کو، یہ اتنی بے بنیاد باتیں بندہ کرے، یہ برداشت سے باہر ہے. حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اس کا انصاف چاہیے، اور ایسی اولادوں کو دنیا میں ہونا نہیں چاہیے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. اگر اس طرح کا سلوک کرنے والے لوگ رہیں گے تو پھر یہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. ایسے لوگ ختم نہیں ہو سکتے، اور بزرگ ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی اور مارتے رہیں گے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے تو ہر باپ پریشان ہے اور ڈر رہے ہیں لوگوں کا ڈر کیسے ختم کریں گے آپ؟ جب تک اسے اس کی سزا نہیں ملے گی، اس کو ٹریٹ کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی، تو کیسے لوگوں کے باپ محفوظ رہیں گے؟ اس چیز کا مجھے حکومت سے جواب چاہیے. اس کو سزا دیں اور لوگوں کو محفوظ کریں، بزرگوں کو. لاسٹ پہ اپنے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے ملنے والے ہیں، جو آپ کے خاندان کے ذرائع ہیں، ان کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے یہ پیغام دوں گا کہ یا اللہ پاک کسی بھی انسان کو کوئی گندا رشتہ دار نہ ملے، جو کٹیا رشتہ دار نہ ملے، جو کہ اپنی نسل خراب کر دے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا رشتہ دار نہ ملے جو اپنے بتیجے بانجے کو ایسے رشتہ داروں کو غلط تربیت کرے، غلط ٹریٹ کرے. بچپن سے بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں نا، جو غلط ٹریٹ کرتے ہیں جن کے ہاتھوں میں آتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا یہ پیغام ہے کہ دوستو، سب جو ملنے والے، دیکھنے والے، سننے والے لوگ ہیں، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ کہیں بھی رشتہ کریں اپنا بیٹی کا، بیٹے کا، ضرور خاندان دیکھیں، ضرور انسان کا کریکٹر دیکھیں، ورنہ آپ لوگ اسی طرح سے پچھتائیں گے جیسے ہم پچھتا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کسی بندے کو کسی چیز کی اس طرح کی پریشانی آئے زندگی کے اندر. یہ میرا جی خاص پیغام ہے سب کے لیے. ہاں جی بالکل، ہماری ان کے فیملی ذرائع سے ساری بات ہوئی ہے. ندیم صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تفصیل سے ہمیں سارے معاملات سے آگاہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو لڑکا انٹرویو پہ آ کے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اخراجات نہیں تھے ملتے، اس کو پیسے نہیں تھے ملتے، یہ ساری چیزیں ندیم صاحب اپنے بیٹے کے لیے کرتے تھے. ان کی شادی پہ 60 سے 70 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا اور یہ امریکہ جانے والے تھے. اس سارے معاملے کی حقیقت انہوں نے بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ملزم کو فی الفور جو ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اولاد اپنی والد کو اس طرح سرعام قتل نہ کر سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمان یوسف، DNN نیوز، سیالکوٹ.